اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سبق جہاد، تعارف، اہمیت اور اقسام۔ اگر میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کیجیے۔ الف یعنی نمبر 1 ہے اس کا، مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کریں۔ اس کے بعد سوال نمبر 1، جہاد کی فضیلت اور اہمیت بیان کریں۔ سب سے پہلے میں اب آپ کو بتاؤں گی جہاد کے معنی۔ جہاد عربی زبان کا لفظ ہے جو جہد سے ماخوذ ہے۔ اس کے لغوی معنی ہیں محنت و بہت جد و جہد و انتہائی کوشش اور جستجو۔ جہاد کی اہمیت اور فضیلت۔ اسلام میں جہاد کو بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت دی گئی ہے، کیونکہ دنیا میں بگاڑ، ظلم اور ہر قسم کی بدعمالیاں جو معاشرے کے اندر فتنہ و فساد کا سبب بنتی ہیں، ان سب کو ختم کر کے دنیا میں امن و سلامتی کی فضا قائم کرنا اور انسانی حقوق کا تحفظ صرف اور صرف جہاد کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم علم رکھتے ہو۔ جہاد کی تاکید۔ جہاد کی تاکید کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں قوت ہو کر اس نے اپنی زندگی میں عملی طور پر جہاد کیا ہو اور نہ ہی جہاد کی خواہش کی تو اس نے نفاق کے ایک درجے پر وفات پائی۔ یعنی ہمارے دلوں میں یہ خواہش ضرور ہونی چاہیے کہ اگر اسلام کبھی مشکل میں آیا تو ہم ضرور جہاد کریں گے۔ سوال نمبر 2، جہاد کی قسمیں بیان کریں۔ جہاد کی دیکھیے، ویسے اگر ہم دیکھیں نا کہ ایک آفیشلی بات کے فتوے کے لحاظ سے 5 قسمیں ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو جہاد کی 8 قسمیں ہیں ہمارے پاس۔ جہاد بالنفس، جہاد بالمال، جہاد بالسیف، جہاد بالعلم، جہاد باللسان، جہاد بالقلم، جہاد بالدعا، جہاد بالطاغوت۔ جہاد بالنفس۔ جہاد بالنفس کو جہاد اکبر بھی کہا جاتا ہے۔ اپنے نفس پر قابو پانا جہاد کے زمرے میں آتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کی خواہشات سے خود کو روکے رکھا تو اس کے لیے ہمیشہ رہنے والی جگہ جنت ہے۔ یعنی سب سے بڑا جہاد جو ہے اپنی نفس کے ساتھ اپنے آپ کو قابو کرنا ہے۔ نمبر 2، جہاد بالمال۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مال و دولت عطا کی اور وہ اپنی دولت کو اگر اللہ کی راہ میں اور اس کی رضا کے لیے خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر انعام دیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، یقیناً یہی لوگ اللہ کے ہاں آیات مرتبہ بلند مرتبہ پہ ہوں گے۔ یعنی کہ یہی لوگ جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے، اور اسلام میں بہت زیادہ مال خرچ کرنے کی، یعنی کہ اپنے مال کو لوگوں پر خرچ کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ نمبر 3، جہاد بالسیف سے مراد ہے اگر کوئی دشمن ملک کسی اسلامی ملک پر حملہ کر دیتا ہے تو اس پر اپنی سرحدوں اور اپنے شہریوں کے دین و ایمان، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے جہاد فرض ہے۔ یہ جہاد کی افضل ترین قسم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سرحدوں پر ایک رات کی چوکی داری 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی جہاد کرنا اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا بہت بڑا جہاد ہے۔ جہاد بالعلم۔ دنیا کا سارا شر اور فساد جہالت کی وجہ سے، اسلام میں علم کی بہت اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد ہے، لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف آنے کی دعوت حکمت و دانائی کے ساتھ کرو اور بحث مباحثے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کیا کرو، یعنی اسلام کی تبلیغ کا کام کرو۔ یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے کہ علم کو پھیلانا، اپنے علم کو دوسروں تک پہنچانا، یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے جو تبلیغی جماعت کے لوگ کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 5، جہاد باللسان سے مراد زبان کے ذریعے سے جہاد، یعنی جنگ کے درمیان ایسی تحریر کرنا، ایسے قومی گیت گانا یا لکھنا، کسی ایسی نصیحت کرنا جس سے جہاد کرنے والوں کا شوق اور بڑھ جائے، ان کے اندر جذبہ شہادت پیدا ہو جائے تاکہ وہ دشمن سے ڈرے بغیر جہاد کریں۔ پہلے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا، شاعروں کو کھڑا کر دیا جاتا تھا، گلوکاروں کو کھڑا کر دیا جاتا تھا، وہ ایسے جوشیلے گیت گایا کرتے تھے کہ جنگ میں بہت زیادہ لوگ اپنے تن من دھن سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ 1965 میں بھی ملکہ نور جہاں صاحبہ نے اسی طرح گیت گائے تھے، سرحد پہ کھڑے ہو کے، اور ہمارے فوجی جافشانی سے لڑے تھے۔ جہاد بالقلم سے مراد اپنے قلم کے ذریعے جہاد کرنا، کیونکہ جہاں جہاد ہو رہا ہوتا ہے وہاں پروپیگنڈا پھیلا دیا جاتا ہے جہاد کے خلاف۔
لوگ ڈر جاتے ہیں، ایسے میں لوگوں کی رائے ہموار کرنا، ایسے مضامین لکھنا، ایسے واقعات کا بیان کرنا تھا کہ ان کے اندر شوق شہادت اور شوق جہاد پیدا ہو۔ یہ بہت بڑا جہاد ہے، قلم کے ذریعے جہاد۔ آج کل زیادہ تر جہاد جو ہے وہ قلم کے ذریعے ہی ہو رہے ہیں۔ کسی بھی ملک کو ستانا ہو، اس کے مذہب کو چھیڑ دیجئے، پھر آپ دیکھیں کتنا بڑا تماشا ہوتا ہے۔ تو بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ قلم کے ذریعے جہاد ایسا کرے کہ جس سے فائدہ ہو۔ نمبر 7 ہے یہ جہاد بالدعا۔ بوڑھے، بچے، عورتیں اور بیمار جو کہ جہاد میں حصہ نہیں لے سکتے، وہ اپنی عبادت اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگ کر جہاد میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ: اے ایمان والو، میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلائے تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یعنی آپ دعاؤں کے ذریعے جہاد کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، تو یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے، کیونکہ آپ ڈائریکٹ شریک نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ آپ کو اتنا ہی اجر و ثواب دے گا گھر پہ بیٹھ کر۔ نمبر 8 آخری ہے یہ جہاد بالطاغوت۔ اپنے نفس پر قابو پانے کے بعد ان شیطانی قوتوں سے جہاد ضروری ہے جو اللہ کے بندوں کو اس کی اطاعت کرنے سے روکتے ہیں اور اپنی اطاعت کرنے پر مجبور کرتے ہیں، کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی ہدایت دیتے ہیں، اور اس جہاد کو جہاد بالطاغوت کہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جو لوگ ایمان والے وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور جو کافر ہیں وہ لڑتے ہیں شیطان کی راہ میں۔ اگر آپ کا ویژن صحیح نہیں ہے، آپ کی سوچ اچھی نہیں ہے، آپ جہاد میں بھی شریک ہو جائیں، لیکن آپ کا جہاد جو ہوگا وہ جہاد نہیں کہلائے گا۔ یعنی آپ کی نیت ہونی چاہیے، آپ کی لازمی نیت ہونی چاہیے کہ آپ جہاد میں اللہ اور اس کے رسول اور مذہب اسلام کی سربلندی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ سوال نمبر 3 جہاد کی شرائط تحریر کریں۔ جہاد کی شرائط میں دیکھیے مسلح جہاد کی شرائط ہیں، اس کے اندر مسلح جہاد کی شرائط۔ اسلام میں مسلح جہاد کے لیے کچھ شرائط رکھی ہیں، ان شرائط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جہاد کرنا چاہیے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ مسلح جہاد کی پہلی شرط یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے کیا جائے۔ نمبر 2 اسلامی ریاست کی طرف سے اعلان ہو۔ مسلح جہاد کی دوسری شرط یہ ہے کہ جہاد کا اعلان ریاست کی طرف سے ہو۔ اسلامی جہاد کے اعلان کی مجاز صرف اور صرف ریاست ہے، کسی فرد یا جماعت کے اعلان کے فتوے کی شرعی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اس قسم کے فتوے یہ اعلان فساد کے زمرے میں آتے ہیں۔ یعنی اگر گورنمنٹ نہیں کہہ رہی تو آپ کسی مسجد کے ذریعے کسی کے ذریعے جہاد پر نہیں جا سکتے، وہ جہاد نہیں ہوگا، بلکہ آپ اپنی عمر کو اپنی زندگی کو ضائع کریں گے۔ مناسب حد تک فوجی طاقت میسر ہو۔ قرآن مجید نے اسلامی ریاست کو مضبوط رکھنے کی تاکید کی ہے۔ فرمایا ہے ترجمہ: اور جہاں تک ہو سکے کہ زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے اور ان کے لیے مستعد رہو کہ اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے ہیئت بیٹھی رہے گی، اور تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اور اس کا ثواب تم کو پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔ ان آیات کا مطلب ہے کیا ہے کہ مسلمانوں کے پاس سامان جنگ اور ایک مستقل فوج ہر وقت تیار رہنا چاہیے تاکہ دشمن کا بھرپور مقابلہ کیا جا سکے۔ یعنی اللہ کی طرف سے بھی ہمیں اجازت ہے کہ ہم ہمیشہ دشمن کے لیے تیار رہیں۔ جہالت والے طریقے نہ کرنا۔ لڑائی کے وقت صرف ان سے لڑا جائے جو مقابلے میں ہتھیاروں سے لیس ہوتے ہیں اور جنگ کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ عورتوں، بچوں، بوڑھوں، زخمیوں اور عام شہریوں پر دست درازی نہ کی جائے۔ دشمنوں کے مقتولین کا مسئلہ نہ کیا جائے۔ مسئلہ بلا وجہ میں ان کو اگر وہ شہید ہو گئے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، دشمنوں کا کہنا چاہیے انتقال ہو گیا، تو ایسا نہ کرے کہ ان کے ہاتھ کاٹ رہے، ان کا کلیجہ نکال رہے، کچھ اس طرح کی حرکتیں کرنے کو بھی، یعنی کہ کسی کی بھی لاش کو خراب کرنے کا حکم نہیں ہے۔ کھیتوں، مکانوں اور مویشیوں کو خواہ مخواہ برباد نہ کیا جائے۔ کیا ہوتا ہے جب جیت جاتے ہیں وہاں کی عورتیں بچوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، وہاں کے کھیتوں کو، مکانوں کو مسمار کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی اسلام میں ہرگز گنجائش نہیں ہے کہ آپ ایسی حرکتیں کریں۔ اگر آپ جنگ جیت گئے تو ضرور آپ اس کا جشن منائیں، لیکن اس کے جشن میں دشمن کے نہ عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو تنگ کریں، اور نہ جو جنگ میں شریک نہیں تو ان کو تنگ کریں، ان کے مکان، ان کے کھیتوں کو برباد کریں۔ کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ کا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اور یہ کہ اللہ کا دین زمین پر قائم رہے، اس لیے جہاد کیا جائے۔ یعنی مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا دین قائم رہے، اور اگر دین کو قائم کرنا ہی ہے تو بس صرف وہ جہاد کہلائے گا۔ اگر آپ کسی اور مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں تو وہ جہاد میں شامل نہیں ہوگی بات۔
مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے. جہاد کے معنی اور مفہوم تحریر کریں. جہاد کے معنی مفہوم. جہاد عربی زبان کا لفظ ہے. دراصل یہ بالکل ہی الگ ہو کر جہاد آ گیا. صحیح ہے جی. جہاد عربی زبان کا لفظ ہے جو جہد سے ماخوذ ہے. اس کے لغوی معنی ہیں محنت، جدوجہد، انتہائی کوشش، جستجو. اب شرعی اصطلاح میں اللہ کی رضا کی خاطر ہر وہ جدوجہد کوشش کرنا جو اللہ کے دین کی سربلندی، حفاظت، تحفظ اور دفاع کے لیے ہو. ہر وہ کوشش جدوجہد جو معاشرے کی اصلاح کی خاطر نیکی اور بھلائی کی طرف سے ہو اور برائیوں اور خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے ہو. یعنی جہاد یہ کہ اللہ کی رضا حاصل کریں یا معاشرہ کوئی برائی کی طرف جا رہا ہے اس برائی کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ کچھ کریں تو یہ جہاد کہلائے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ذاتی مقصد کو اس میں استعمال کریں. جہاد کے مقاصد بیان کریں. دنیا میں جہاں بھی کہیں بھی ملک گیری یا کسی بھی گروہ کا اسلامی ممالک پر حملہ یا چڑھائی کر کے مسلم ظلم و زیادتی، فتنہ و فساد برپا کرنا، خلق خدا کے امن و سکون کو خطرے میں ڈالنا، تو اس قسم کی فتنہ سازی اور ظلم و جبر سے باز رہنے کے لیے قرآن مجید نے اسلامی ریاست کو جنگ کرنے یعنی جہاد کرنے کی تاکید کی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اس قوت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے اور ملک میں اللہ ہی کا دین ہو جائے، اور اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے. ان آیات میں اسلامی جنگوں کا مقصد زمین پر فتنہ فساد کا خلا کما کرنا اور دنیا میں امن قائم کرنا ہے. ٹھیک ہے، امن قائم کرنا ہے. اور یہ کہ بھائی جو جنگ میں شریک تھے بس انہی پر ظلم کرنا ہے. آپ نے یہ نہیں ہے کہ بس جو جنگ میں شریک نہیں تھے اپنے گھروں میں بیٹھے تھے آپ نے ان پہ بھی ظلم شروع کر دیا. تو یہ ہمارے ہاں گناہ کے زمرے میں آئے گی بات. اچھا جی، جہاد کی اقسام. فتوے کے لحاظ سے جہاد کی جو ہے 5 اقسام ہیں. جہاد بالسیف کا مطلب اسلحے سے وہ تلوار ہو، بندوق ہو، توپ ہو، ہر چیز. بعض روایات میں نفس کے ساتھ جہاد کو جہاد اکبر یعنی سب سے بڑا جہاد اپنے آپ سے لڑنا، اپنی نفسانی خواہشات سے لڑنا کہ وہ سب سے بڑا جہاد ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اپنا اس کو بہت زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اس کو شیئر اور ان تک پہنچائیں جو اس کو سمجھنا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہیں پر بھی اتنے بہترین نوٹس آپ کو نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے جی. ان سے فائدہ اٹھائیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.